مجلس بچاؤ تحریک کے بانی و فارمر MLA غازی ملت طلحہ جمان اللہ خان صاحب کے کارنامے تو بہت سے ہیں، مگر ان کارناموں میں کا ایک کارنامہ آخری اور تاریخی بنا ہوا ہے جسے ہمارے ملک بھارت میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یاد رکھا گیا ہے، اور دنیا بھر کی میڈیا میں آج بھی ان کا یہ کارنامہ ایک تاریخی بن کر رہ گیا ہے جسے کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ مرحوم غازی ملت طلحہ جمان اللہ خان صاحب نے اپنے انتقال سے قبل کامچ کچھ ایسا کیا کہ اسے کوئی دوسرا لیڈر کرنا تو دور کی بات ہے، سوچنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ مگر غازی ملت نے اپنا انجام سوچے بغیر امریکہ جیسی سپر پاور کنٹری کے انڈین ایمبیسڈر بلیک ویل کے کانوائے کو روک دیا تھا اور ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن ہماری سٹی پولیس نے اسے ناکام بنا دیا۔ مگر پھر بھی غازی ملت نے سچ میں ایک غازی کی طرح اتنی ٹائٹ سیکیورٹی رہنے کے باوجود امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا بلیک ویل کے کانوائے کو روک کر نعرے بازی بھی کی تھی، کیونکہ اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ جارج بش کی کیبنٹ میں شامل اور وائٹ ہاؤس کے ایک ممبر جان فیئرویل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کو انجام دیا تھا، جس پر غازی ملت طلحہ جمان اللہ خان صاحب نے ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیتے ہوئے مرحوم مولانا نصیر الدین صاحب کے ساتھ مل کر اس کارنامے کو انجام دیا تھا۔ یہ کارنامہ سال 2002 اکتوبر کے مہینے میں کا ہے، جو آپ کے اور ہمارے اولڈ سٹی جہنما کے پاس پیش آیا تھا۔ امریکن ایمبیسڈر بلیک ویل قلعہ گولکنڈہ کا دورہ کرنے کے بعد فلک نما پیلیس دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن غازی ملت امان اللہ خان صاحب اور پھر مولانا نصیر الدین صاحب نے یہ کارنامہ انجام دے کر اس وقت سب کو حیران کر دیا تھا۔ سب سے خاص بات تو یہ بھی ہے کہ اس وقت غازی ملت امان اللہ خان صاحب MLA نہیں تھے، مگر جذبہ ایمانی کے تحت ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کرتے ہوئے امریکن ایمبیسڈر بلیک ویل کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، جس سے اس بات کا بھی اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے کہ امان اللہ خان صاحب پاور میں نہیں تھے تو اتنا بڑا کام کر دیے اور پھر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ MLA تھے تو ان کی دلیری کا کیا حال تھا ہوگا؟ کامنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور جواب لکھ دینا۔ ویسے بھی 20-25 سال عمر والی نوجوان نسل غازی ملت امان اللہ خان صاحب کے کارناموں سے مکمل طور پر واقف نہیں ہے، اسی لیے ان تک یہ میسج پہنچانے کے لیے اس حیرت انگیز واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پر بھی ان کے اس کارنامے کا ذکر نہیں ہے، اور ان کے ویسا جگر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، اسی لیے ان کے جذبے کو سلام کیا جاتا ہے، اور ان دونوں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم امان اللہ خان صاحب اور مولانا نصیر الدین صاحب کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ بیورو رپورٹ RS نیوز حیدرآباد۔